بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ نماز اسلام کی سب سے اہم عبادتوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف چند ظاہری حرکات کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے جسم اور دل دونوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ جب یہ دونوں پہلو جمع ہو جاتے ہیں تو نماز کامل اور مؤثر بن جاتی ہے۔ نماز کے ظاہر سے مراد اس کے وہ اعمال ہیں جو جسم کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں، جیسے قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اور قرات وغیرہ۔ شریعت نے ان اعمال کے صحیح طریقے بتائے ہیں، مثلاً وضو کرنا، قبلہ رخ کھڑے ہونا، تکبیر تحریمہ کہنا، رکوع و سجدہ صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اگر یہ ظاہری اعمال درست طریقے سے ادا کیا جائے تو نماز فقہ اعتبار سے ادا ہو جاتی ہے اور انسان فرض کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف ظاہری اعمال کافی نہیں ہوتے۔ اگر نماز صرف جسم کے حرکتوں تک محدود رہ جائے اور دل اس میں حاضر نہ ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی پر کم ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز بظاہر ادا تو ہو جاتی ہے مگر اس کی روح اور نور باقی نہیں رہتا۔ نماز کے باطن سے مراد دل کی کیفیت اور روحانی حالت ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی عاجزی اور محتاجگی کو محسوس کرتا ہے۔ اس وقت اس کا دل دنیاوی خیالات سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ نماز کے باطن میں چند اہم کیفیت شامل ہوتی ہیں: اللہ کی عظمت اور جلال کا احساس، اپنی کمزوری اور بندگی کا شعور، اللہ سے قرب اور محبت کا جذبہ، گناہوں پر ندامت اور توبے کا احساس، دل کا خشوع و خضوع کے ساتھ جھک جانا۔ جب یہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو نماز صرف عبادت نہیں رہتی بلکہ بندہ اپنے رب کے درمیان ایک روحانی تعلق بن جاتی ہے۔ ظاہر اور باطن کا باہمی تعلق۔ علماء نے فرمایا کہ نماز کا ظاہر جسم کو جھکاتا ہے اور نماز کا باطن دل کو جھکاتا ہے۔ جب جسم بھی اللہ کے سامنے جھکے اور دل بھی عاجزی اختیار کرے تو یہی کامل نماز ہے۔ اگر ظاہر ہو مگر باطن نہ ہو تو نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن اس کا اثر دل پر کم ہوگا، اور اگر باطن کا جذبہ ہو مگر شریعت کے مطابق ظاہر درست نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ کامل نماز کے اثرات۔ جب انسان ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ ایسی نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے، اخلاق اور کردار کو بہتر بناتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کی نماز میں وقت کے ساتھ ترقی ہوتی رہتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ایک مکمل دیندار انسان بن جاتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو علم اور ہدایت حاصل کرنی ہو تو اسے قرآن کریم کے معنی میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اولین و آخرین کا علم موجود ہے۔ جب انسان نماز میں پڑھی جانے والی آیت کے معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں خشوع اور حضور قلب پیدا ہو جاتا ہے اور یہی کیفیت نماز کے باطن کو مضبوط بناتی ہے۔ مختصر یہ کہ نماز صرف ظاہری عبادت نہیں بلکہ دل کی عبادت بھی ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی جسم کو بھی جھکاتا ہے اور دل کو بھی عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو یہی نماز کی حقیقی روح ہے۔ ایسی نماز انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے اور اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔